دیکھیں جی، یہ جو عید قربان کی قربانی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت میں باقی رکھی ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک میں کرامت عرض کر دوں۔ ہماری آج کی یہ مجلس جو ہے نا، یہ 124 نمبر مجلس ہے، اور یہ اچانک ہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب چونکہ قربانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی قعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد ذو الحجہ 1441 ہجری شروع ہو جائے گا۔ آج کی ہماری یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ 19 جولائی 2020 کی ہے، تو آلموسٹ یہ 21 جولائی کو امید ہے کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اچانک سب کچھ ہوا، اور پھر ہم نے پچھلے ہی ویک میں یہ فلوٹ کر دیا اپنے واٹس ایپ گروپس میں کہ پوری دنیا سے سوالات کلیکٹ کیے جائیں تاکہ کوئی سوال باقی نہ رہے۔ یہ 50 کے قریب سوالات ہم نے اکٹھے کیے، تو میرے دل میں ایک قلق تھا کہ کاش یہ 125 نمبر مجلس ہوتی، کیونکہ یہ ہماری اسپیشل مجلس ہے، 124 نہ ہوتی۔ پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں قرآن حکیم میں کوئی صورت ایسی کھولوں جس میں 124 نمبر آیت مجھے ایسی ملے جس کا تعلق ڈائریکٹلی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو، اگر ڈائریکٹ نہ بھی تو انڈائریکٹلی ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ سورۃ البقرہ جب میں نے کھولی نا، تو اس کی آیت نمبر 124، اور ہماری آج کی مجلس بھی مجلس نمبر 124، وہ اسپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن جن باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام باتوں میں پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمارا جب بھی آزمائش کی گئی، وہ آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، یہ اسی آیت میں ہے۔ تو ہم نے بھی پھر کہا کہ ابراہیم، ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنائیں گے۔ قال ومن ذریتی، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم لوگ ہیں نا، ان تک میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا۔ یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان تک وعدہ پہنچے گا۔ بنی اسرائیل میں پہنچا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد بنو اسماعیل میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور یہ سارا معاملہ آگے سے چلا۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جس دین کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ دین ابراہیمی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جس نے تم سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر ہے، اس میں کئی ایک واقعات ہیں جو ہماری اس شریعت کا حصہ ہیں، مختلف عبادات کی رسومات کے طور پہ۔ انہی میں سے ایک عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اسپیسیفکلی تو یہ حج والوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، صاحب استطاعت نہیں، تو ان کے لیے پوری دنیا میں سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا گیا عید قربان کی قربانی کی صورت میں۔ تو اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، اس کا ذکر سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے آنورڈ موجود ہے۔ پارہ نمبر 23 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ سنت باقی رکھی گئی، اس میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی قربانیوں کے ساتھ نکلے، ہجرت انہوں نے اختیار کی، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ 87 ایئرز ایج ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بے اولاد ہیں، 87 سال عمر، بیوی بھی بڑھیا ہو چکی ہے، 80 پلس ہے۔ اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے۔ 87 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملتی ہے، اور وہ بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے
چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے ان کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا 99 ایئرز ان کی ایج ہو چکی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے انتہائی آزمائش والا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حلم والے بچے کی بشارت دی، بڑا صابر بچہ تھا. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی 12 سال کی اس کی عمر ہوئی. اب یہ بچہ کون سا ہے اس میں اختلاف ہے. ایٹ لیسٹ مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل تشیع تو اس پہ متفق ہیں آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی نسل سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن اہل سنت میں ہی ایسے ائمہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسحاق ہیں، اور یہودیوں کا بھی یہ موقف ہے. بلکہ المستدرک الحاکم میں آپ کو کئی ایک روایتیں بھی ایسی ملیں گی، اگرچہ ان کی سند صحیح نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر امام طبری، ابن جریر طبری، جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں، انہوں نے جو تفسیر ابن جریر جسے طبری کی تفسیر کہا جاتا ہے، اس میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ تو وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہیں حضرت اسحاق ہیں. اس حوالے سے سب سے جو انٹلیکچول بحث ہے وہ آپ کو تفہیم القرآن میں ملے گی. مولانا مودودی نے قرآن حکیم کی آیات سے ڈائریکٹلی تو ظاہر ثابت نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی قرائن کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ موسٹ پروبیبل ذبیح اللہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. اس کے باوجود ہمارے اسلاف میں بعض لوگ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، جس طرح کہ یہودیوں میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی قربانی ہے، چاہے ان کا وہ بیٹا اسحاق تھا اسماعیل تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل ابراہیم کے لیے امتحان تھا، اسی پہ ایمفسائز کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب. انبیاء کے خواب میں شیطانوں کو دخل نہیں ہے. انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کا بچہ تھا، اسے پتا تھا کہ جب نبی کو خواب دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی یہ قربانی چاہ رہا ہے. ظاہر ہے کہ اب وہ اس ماں کی اولاد ہے کہ جس کو بیابان میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل بیابان جگہ میں مکے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی توکل کے اوپر. قال یا ابت افعل، انہوں نے کہا اے میرے ابا جان کر گزریے ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. آپ کو جو آپ کے رب کا حکم ہے وہ کر گزرے. اللہ اکبر. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا. اچھا اللہ تعالیٰ اب دونوں کا ذکر کر رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم بھی اور ان کا بچہ بھی، اسماعیل ہوں یا اسحاق کوئی بھی، دونوں نے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا. وتلہ للجبین، اور ماتھے کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو. ماتھے کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں غلطی سے میری نظر بھی چہرے کی طرف نہ پڑے اور شفقت پدری جو ہے وہ کہیں پہ ٹریگر نہ کر جائے، تو میں دیکھوں بھی نہ. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عین اس موقع پہ جب وہ چھری چلانے لگے ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچا کر دکھایا اپنا خواب. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اس طریقے سے ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو. یعنی حضرت ابراہیم نے تو اپنے بچے کی لائف اور اپنی وہ محبت سٹیک پہ لگا دی تھی، بس وہ آخری لمحہ تھا نا، ادھر تک اللہ تعالیٰ لے آیا ایج کے اوپر جا کے. ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پہ ڈالی. یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ آزمائش کتنی بڑی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم کی کتنی تعریف بیان ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اس سے فدیہ اس کی جگہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی کا بنا دیا.
یعنی وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مینڈا نازل ہوا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو باقی رکھا آنے والوں میں. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم اپنے نیکوکار بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے عبادت گزار بندوں، خاص بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی پھر انہیں اسحاق کی جو صالحین نبیوں میں سے تھا. اسی کے تحت یعنی مولانا مودودی کا موقف ہے، چونکہ حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل تھے اور حضرت اسحاق ان سے چھوٹے تھے. تو قرآن میں یعنی جو تورات میں حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، مہیمن اس پہ نگہبان تو یہ والی کتاب ہے، تو اس میں جو اشارہ ہے وہ حضرت اسماعیل کی طرف ہی ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اس قربانی والی سنت کو آنے والوں میں باقی رکھا، حج کی شکل میں بھی باقی رکھا اور عید قربان کی شکل میں بھی باقی رکھا. اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے حج کی قربانی کا ذکر کیا ہے، اور اس قربانی کو شاعر اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے. اور یہ والی جو ہم جس قربانی عام جو عید قربان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اس پہ تو پوری صورت ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کا نام لے کر قربانی کرو اور نحر کرو. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں جی، جو اس امت میں باقی ہیں سنت ابراہیمی کی شکل میں. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر کٹ فرما دی. سورۃ الحج میں قربانی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو چیک کرتا ہے. اسی کو سپورٹیو و صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹمنٹ شو کی ہے، اس کا اخلاص اللہ کے لیے کتنا ہے. تو اس حوالے سے ایک آخری بات میں کر دوں، پھر انشاءاللہ اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہمارے نبی کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا قرآن میں کئی جگہ پہ. سورۃ الانعام کے اندر بڑی وہ وجد امیز آیات ہیں اس کے اینڈ پہ، چونکہ سورتوں کا اینڈ بڑا جاندار ہوتا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرما دو بے شک مجھے تو میرے رب نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، صراط مستقیم کا. دین القیم ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین وہ ہے جس کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کی ہے، جو کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ، جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. سب سے بڑی ڈگری یہ ہے قیامت والے دن. کہنے کو تو یہاں پہ لاکھوں دعوے دار ہیں ہم شرک نہیں کر رہے، لیکن خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا. تو اس درجے میں کہ دنیا کا کوئی گناہ بھی دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں شرک کے شجر خبیثہ کی کوئی شاخ بنتا ہے. تو ہر اعتبار سے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اور یہ ڈگری دی ہے وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی فرما دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیای و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اللہ کے حضور سر تسلیم خم کروں، سب سے پہلا مسلم میں بنوں. انہی آیات میں جو ہے نا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، بے شک میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب آپ ذرا اس کو ریلیشن شپ دیکھیں. قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے. یہ جینے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. زندگی میں آپ نے نماز قائم رکھنی ہے تو آپ زندہ ہیں.
جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ حضرت موسیٰ کو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ نماز۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اور دوسری چیز کیا تھی؟ قربانی۔ تو قربانی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ موت کے ساتھ۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، نماز کا تعلق حیات کے ساتھ اور قربانی کا تعلق موت کے ساتھ۔ سر یہ جو آپ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس جانور کو قربان کر کے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کر رہا ہوں کہ اوریجنلی تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی اگر قربان کرنا پڑے اللہ کے لیے تو ہم کریں گے۔ یہ جانور تو ایک سمبل کے طور پہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے اگر ہمیں اپنی بھی جان دینی پڑی، کیونکہ اللہ تو ادھر اپنی جان کی بات کر رہا ہے نا، وَمَمَاتِي، میری موت اللہ کے لیے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو سر قربانی کا جو فلسفہ ہے نا، یہ بڑا، یعنی حج کا ایک ایک آپ رسم کو دیکھیں نا، جو جو اس میں رسومات ہمیں سکھائی گئی ہیں، ایک ایک جو مناسک کے اندر چیزیں آتی ہیں، وہ ہر ایک کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے۔ سب سے بڑا تو احرام ہی دیکھ لینا جی، کفن کی علامت ہے جی، آپ نے انسلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی غریب ہے امیر ہے، سب کا سب ایک ہی لباس کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو خیر ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، چونکہ آج ہم قربانی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہوئی ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کیٹاگوریکلی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اللہ نے انڈورس کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں سورہ نجم میں آئے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جو وفا کرنے والا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ ابراہیم اللہ کے ساتھ وفا کرنے والا۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، یہ عموماً یہاں پہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، واللہ، باللہ، تاللہ، عربی تو بولتے ہیں، یہ تینوں انداز ہیں قسم کے۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، مجھے اللہ کی قسم کہ میں بالضرور تمہارے ان بتوں کا بندوبست کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم چلے جاؤ گے یہاں سے پیٹ پھیر کر۔ باقی جگہ آتا ہے کہ وہ کسی اینول گیدرنگ میں جا رہے تھے، کوئی میلہ لگتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا توریتن، اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ حقیقتاً وہ بیمار نہیں تھے، لیکن انہوں نے توریہ کیا، یعنی بیمار روحانی طور پہ میں تکلیف اور کوفت کا شکار ہوں کہ میری قوم جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ اسے کہتے ہیں توریہ کرنا۔ یہ جان بچانے کے لیے حکمت کے تحت زو مانی جملہ بولنا یہ جائز ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقع کے اوپر توریتن جھوٹ بولا۔ اب جھوٹ ظاہر ہے ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، اس کو توریہ کہنا چاہیے، عربی میں غلط بیانی یا ایک روٹین سے ہٹ کے بات کی، اور وہ جائز ہے۔ 3 موقع کون سے؟ ایک موقع جب مصر کے بادشاہ کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا اور آپ کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، ان پہ اس کی غلط نظر تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، اور دل میں نیت کی کہ اسلام کے رشتے میں بہن ہے، ویسے تو بیوی ہے۔ اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے آ کے سیدہ سارہ کو بتا دی کہ اس نے مجھے پوچھا تھا، اگر میں بتاتا تو وہ مجھے قتل کروا دیتا تمہیں حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں تو نگاہیں مار کے کوئی غائب تو نہیں کر سکتا تھا بادشاہوں کو۔ اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، جد الانبیاء کی۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ اسلام کے رشتے میں ہم بہن بھائی ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کلیئر کیا۔ پھر بھی
حضرت سارہ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہوا، دوبارہ اس نے کوشش کی، پھر ایسا ہوا، پھر وہ ڈر گیا اور اس نے بجائے ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرنے کے ایک لونڈی گفٹ کی حضرت سارہ کو، اور وہ تھی ہاجر۔ انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، لہذا ان کی اصل جو ہے وہ مصر کے لوگ ہیں، یہ مصر سے آپ کو گفٹ ملی تھی اور وہ پھر آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی۔ تو اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی، بخاری میں آتا ہے کہ دوسرا موقع یہ والا تھا کہ جب وہ میلے پہ جا رہے تھے، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ بھی ستاروں سے حساب لگاتے تھے، ان کو امیج یہ دیا کہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کروں، حالانکہ وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہے تھے، توریہ کیا، کیونکہ انہوں نے پیچھے بتوں کے ساتھ یہ کرنا تھا، پلاننگ تو کر لی تھی انہوں نے۔ اور تیسرا اسی میں آئے گا، جب انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کے بڑے بت کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا رکھ دیا، تو واپسی پہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی کہ سارے بت توڑ دیے، تو اس کا ذکر بھی قرآن میں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، کیونکہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا تھا، لیکن یہ بھی زو مانی جملہ تھا، بڑے سے مراد جو ان سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی کہ میں خود، تاکہ اس سے ان کو یہ پتا چلے کہ بت کتنے کمزور ہیں۔ تو دو توریہ جو ہیں قرآن میں بھی رپورٹ ہو گئے، ایک ان کا کہنا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا بڑے نے کیا ہوگا۔ لہذا مولانا مودودی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اس حدیث کو اگر ہم صحیح مانتے ہیں، صحیح بخاری کی، تو انبیاء کی عصمت کے اوپر فرق پڑے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دو چیزیں تو قرآن میں رپورٹ ہو گئی ہیں۔ آپ اسے توریہ کہہ لیں، اسے تقیہ کہہ لیں، سورہ آل عمران میں تقیہ کرنے کی اجازت موجود ہے، تو یہ توریہ تھا اور اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بھی توریتاً جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، دو لڑنے والوں میں صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں، اسی طریقے سے جنگ کے موقع کے اوپر بھی، تو جن مواقع کے اوپر اجازت ملی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ کسی صحیح مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ کسی کی جان بچانا مقصود ہے یا اپنی جان بچانا مقصود ہے۔ تو یہ تین توریوں کا ذکر آیا، یعنی ایسا جملہ جس کے دو معنی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ بول سکتے ہیں۔ اب وہ تو چلے گئے میلے کے اوپر، پیچھے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور ان کے بزرگان دین تھے، تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پس انہوں نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے جو بڑا بت تھا اس کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ اس کے بارے میں وہ اس کی طرف لوٹ سکے۔ ایک بت تو سلامت رہنا چاہیے نا، تاکہ جو قتل نہیں ہوا باقیوں کے قتل کا وہ گواہ بن کے رہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اس ایک کی طرف یہ لوٹیں، اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا۔ اب ظاہر یہ فیلنگز جو ہم کر رہے ہیں بلینکس کے اندر، وہ اسرائیلی روایتوں کی بنیاد کے اوپر، اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کیا، آپس میں مشورہ کرتے ہوئے۔ انہ لمن الظالمین، ایسا کرنے والا تو بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا، تو چند ایک نے ان میں سے کہا کہ ہم نے سنا تھا، فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان لڑکے کو جو اس کا ذکر برائی سے کر رہا تھا، یعنی ظاہر ہے کہ
وہ ابراہیم علیہ السلام جو آلریڈی کہہ چکے تھے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد گمراہ تھے کہ جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، تو آپ ان کی نظروں میں تو آ گئے تھے کہ بتوں کے ساتھ یہ برائی والا معاملہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ ان بتوں کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا تھا، وہ گالی گلوچ نہیں، وہ تو اسے برائی سمجھتے تھے نا۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، کہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، اس نوجوان لڑکے کو، اس کی جرت، اس نے یہ حرکت کی، لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دے سکے۔ جب ہم اس سے پوچھیں گے تو ظاہر ہے ایک ہی بندہ پیچھے تھا، اتنا بڑا حادثہ ہوا تو یقیناً اسی نے کیا یا کروایا ہے یا اس کے سامنے ہوا ہے، تو لوگ دیکھ لیں گے، خود لوگ گواہی دیں گے کہ یہی کرنے والا ہے۔ اب انہوں نے مجلس اکٹھی کی اور بلا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا، قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جو حرکت ہوئی تھی؟ قالا، تو انہوں نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، انہوں نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی۔ اب وہ بڑے سے مراد حقیقتاً تو اپنے آپ کو لے رہے تھے اور ان کو یہ میسج دے رہے تھے کہ جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا ہے، اب یہاں پہ کلہاڑے کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر ہے وہ مسنگ لنکس کے اندر چیزیں روایتوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہیں، تو اس کی طرف رجوع لا کے دیکھو، یہ بتائے گا۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ گفتگو کر سکتے ہوں تو۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب ظاہر ہے اس کا جواب کیا ہونا تھا، تو انہوں نے اپنے جی میں خود ہی غور کیا۔ فَقَالُوا، پھر بولے، إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، کہ بے شک تم ہی ظلم کرنے والے ہو۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر وہ اوندے ہو کر اپنی گمراہی کی طرف پلٹے، اور بجائے اس کے کہ وہ ہدایت قبول کرتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آرگومنٹ کرنا شروع ہو گئے۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، کہ بے شک تم خوب جانتے ہو کہ یہ ہمارے معبود بول نہیں سکتے۔ ہونا تو چاہیے تھا اس کے بعد ہی ان کو بات سمجھ آ جاتی، لیکن موٹے دماغ ابھی تک نہیں سمجھ آئی، ابھی تک وہ ظالم سمجھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اور اپنے بتوں کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سمجھ لیتے کہ یہ بت جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکے، یہ ہماری حفاظت کہاں سے کریں گے، یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب فل ٹاس مل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو دیکھیں کیسا چھکا مارا انہوں نے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں کسی ذرے برابر کا، بابت شیء کوئی نہیں، یہ وہی بات، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ نفع کیا دینا ہے، اپنا آپ ختم کروا بیٹھے، نقصان کیا کرنا ہے، اپنے نقصان کو نہیں ٹال سکے، کسی کو کیا نقصان انہوں نے کرنا ہے۔ اف لکم، تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان کے اوپر بھی تف ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ اب اس کے بعد چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے تھا، ڈراپ سین ہو گیا، لیکن جب انسان اپنی ضد پہ اڑا ہو، حق بات قبول نہ کرنا چاہتا ہو، تو اس طرح کی باتیں سن کر مزید غصہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں میں ضمناً ایک بات کر دوں، یہ سب کچھ ہم ان ہستیوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں جو واقعتاً جھوٹے معبود تھے، لیکن اگر اللہ کے نیک بندے جن کا نیک ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم، اگر
ان کو کوئی پوجتا ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کے لیے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ تف ہے تم پر بھی اور جس کو تم پوجتے ہو، کیونکہ وہ جس کو پوج رہے ہیں نا اس نے تو اس قسم کی کوئی تعلیمات نہیں دی ہے۔ یہ سب کچھ ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جن کی کوئی سند آسمان سے نازل نہیں ہوئی، چاہے وہ آج کے زمانے کا ہو چاہے پرانے زمانے کا، لیکن جس کے پیچھے اللہ کی تعلیمات کھڑی ہیں قرآن و سنت کی شکل میں، تو اس میں پھر ہم الفاظ استعمال کریں گے جو قرآن میں آئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم دنیا میں انسانی شکل میں آئے، دراصل وہ گاڈ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور جتنے اس زمین پر آباد ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ وہاں پھر آپ اس سٹائل میں بات کریں گے تو یہ بات کی جا سکتی کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور زمین میں سارے لوگوں کو ہلاک کر دے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ پھر اس سے نیچے آ جائیں جن کی کوئی سند ہی نازل نہیں ہوئی بھی، ان کے بارے میں تو آپ جتنی مرضی دلیری سے بولیں جس طرح ہم بول رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ بزرگوں نے سمندر روکا ہوا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ سمندر روکا ہوا ہے، تو پھر ہم انہیں انسان کی کس پرسی بتائیں گے۔ انسان کوئی بھی ہو وہ اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، خواہ وہ پیغمبر ہو، اہل البیت میں سے ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، اپنے نفع و نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اس کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ کوئی اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا، کوئی حضرت اسرائیل سے روح واپس نہیں لے سکتا، کوئی اپنی بیماری کو خود ختم نہیں کر سکتا۔ یہ آگے آئے گا انبیاء کرام کی بیماری کا ذکر، ایوب علیہ السلام کی، کس درد سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی تکلیف دور کی، سارے بچے مر گئے، ان کی بیویاں مر گئیں، خود بیماری میں مبتلا ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی اور بیویاں دیں اور بچے ہوئے، اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس سے ڈبل کر دیا ان کو، لیکن کیا اللہ نے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا، ذہن میں رکھیے۔ تو اف ہے تم پر بھی اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ قالو، تو وہ بولے، حرقوہ، جلا ڈالو اسے، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، یعنی اپنے معبودوں کی مدد کرو کہ ان کا دشمن ابراہیم آ چکا ہے، ابراہیم کو جلا دو تاکہ یہ ہمارے بتوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اندازہ کریں مت ایسی ماری ہوئی ہے، معبودوں نے تمہیں بچانا تھا اور تم معبودوں کو بچانے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے لگے ہو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ کرو۔ جیسا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، کل تک یہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، پاکستان کی حفاظت یہ کر رہے ہیں، پلوں کے اوپر بزرگوں کی ڈیوٹی ہیں۔ جب دہشت گردوں نے ان کے مزارات کے اوپر بم پھوڑے، پھر یہ پریس کلب کے سامنے آ کر پلے کارڈ اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تحفظ اولیاء کانفرنس، یہ سیم ہے، یہ تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ بھی، بلکہ اس سے بڑی چیز ہے، وہ تو معبود تھے ان کے۔ تو بھائی جن اولیاء کی حفاظت کے لیے آپ کو کانفرنس کرنی پڑے پریس کلب کے باہر، تو وہ آپ کی حفاظت کہاں سے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو۔ اب اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا۔ دیکھیں یہاں پہ کوئی ذکر نہیں آ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ ماری اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اگر پیغمبر کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا نا اللہ کے اذن کے بغیر، تو باب دشائی کوئی نہیں۔ قلنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی بن جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ تکلیف میں پڑ جائے، بس اتنی ٹھنڈی ہو
کہ وہ اس کی تپش کو محسوس نہ کریں اور ایک نارمل ایکسپیرینس ان کے اوپر ہو، ٹھنڈی ہو اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ بن گئی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ اور تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اسی لیے ہم نے صبح شام کے بلو کارڈ میں یہ وظیفہ ڈالا ہے کہ جب کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں پہ حملے کی غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، تو مسلمانوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ خندق کے موقع پر بھی، احد کے موقع کے اوپر بھی نبی علیہ السلام کا وظیفہ یہی ہوا کرتا تھا۔ ایک اور وظیفہ بھی جامع ترمذی اور المستدرک للحاکم میں آیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، وہاں پہ بھی الفاظ ہے کہ مشکل اور پریشانی میں آپ یہ وظیفہ پڑھتے تھے۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اور تیسرا وظیفہ جامع ترمذی میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی دعا جو اس میں آگے چل کر آئے گی اسی صورت کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اس چیز کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ وہ کیسے ٹھنڈی ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع فرمایا۔ باقی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، احادیث میں تو ہمیں نہیں ملا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، اور یہ ان لوگوں کے پلیٹ فارم سے بیان ہوتی ہے جو بزرگ بابوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اندازہ کریں، خود سناتے ہیں یہ واقعہ اسرائیلی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں خود سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر خود سے آئے ہو تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو میرے حال سے بہتر واقف ہے، تو میں تمہاری مدد بھی نہیں لوں گا۔ ہمیں یہ واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی ہے، تو تم تو عبدالقادر جیلانی سے مانگتے ہو بھائی۔ اعلی حضرت ترجمہ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اے اللہ تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں۔ اور ملفوظات اعلی حضرت میں جب پوچھا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے تو ایک ہی در مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، مجھے تو جب بھی کوئی مصیبت آتی